بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت میں کسان پھر سے احتجاج کے لیے سڑکوں پر، فصلوں کی اچھی قیمتیں مقرر کرنے کا مطالبہ۔ بھارت میں کسانوں نے ایک مرتبہ پھر پورے ملک کے طول و عرض میں احتجاج شروع کر کے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کسانوں کی اس نئی احتجاجی تحریک کا آغاز 3 سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فصلوں کی قیمتوں کا کم از کم تعین کرے تاکہ مارکیٹ میں انہیں سوداگروں کے احتساب سے نجات مل سکے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف یورپ اور امریکہ میں احتجاجی مظاہرے جاری۔ غیر ملکی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف یورپ اور امریکہ کے مختلف شہروں میں عوام کے وسیع مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حزب اللہ لبنان کے حملے۔ لبنان کی تحریک استقامت نے صہیونی حکومت کے فوجی مراکز پر حملہ کر کے غاصب صہیونی حکومت کے جارحہ فوجیوں اور فوجی تنصیبات کو خاصا نقصان پہنچایا۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں فلسطینی استقامت نے 11 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ میڈیا ذرائع نے آج صبح رپورٹ دی ہے کہ خان یونس میں ایک محاذ پر فلسطینی استقامت نے گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں صہیونی فوجیوں کے ایک جنرل سمیت 11 فوجی ہلاک ہو گئے۔ غیر سرکاری صہیونی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے آج خان یونس میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کے بارے میں بیان جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی کانگریس نے ترکیہ کو 40 F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ ترکیہ میں امریکی سفیر نے اعلان کیا ہے کہ کانگریس نے بھی ترکیہ کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے، جس سے اس سلسلے میں واشنگٹن اور انقرہ کے درمیان کئی مہینوں سے جاری مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ ہم تل ابیب سے تعلقات محدود کر رہے ہیں۔ مصر کا اسرائیل کو فیصلہ کن پیغام۔ جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر اسرائیلی فوج کی متوقع زمینی کارروائی کے منصوبے نے مصر اور اسرائیل کے درمیان تناؤ میں اضافہ کر دیا۔ کشیدگی کے ماحول میں مصر نے تل ابیب کو فیصلہ کن انتباہی پیغام جاری کر دیا۔ ایران کی اسلامی انقلاب کی 45ویں سالگرہ پر لاکھوں افراد کا اجتماع۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں اسلامی انقلاب کی 45ویں سالگرہ کے موقع پر لاکھوں افراد کا اجتماع ہوا۔ فضا اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایرانی شہریوں نے امریکہ اور اسرائیل کے قومی پرچم نظر آتش کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایرانی ساختہ میزائل، ڈرونز اور دیگر جنگی اسلحہ کی نمائش، پیراگلائیڈنگ کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا قومی ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب۔ امریکہ اور اسرائیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ابراہیم رئیسی نے غزہ کے فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے پر اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خواتین پر تعلیمی پابندیوں کے حوالے سے افغانستان دنیا کا واحد ملک بن گیا۔ افغان طالبان نے خواتین کے حقوق سلب کرتے ہوئے ان پر تعلیم سمیت زندگی کے مختلف امور پر پابندیاں عائد کر دی۔ تعلیم پر پابندیوں سے 10 لاکھ سے زائد افغان لڑکیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق خواتین پر تعلیمی پابندیوں کے حوالے سے افغانستان دنیا کا واحد ملک بن گیا۔ افغان طالبان نے افغانستان پر قبضے کے بعد روایتی انداز اپنایا اور خواتین کے حقوق سلب، تعلیم اور زندگی کے مختلف امور پر پابندیاں عائد کر دیں۔ اسرائیل کا رفح شہر میں زمینی آپریشن کا فیصلہ۔ برطانیہ اور عرب ممالک کی مذمت۔ اسرائیل نے شمالی غزہ اور خان یونس کے بعد رفح شہر میں بھی زمینی آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور لبنان نے اسرائیلی قبضے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے تباہ حال فلسطینیوں کی مزید تباہی کا اقدام قرار دے دیا۔ ادھر حماس نے خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل کا رفح میں زمینی آپریشن یرغمالیوں کی رہائی کی بات چیت کو ختم کر دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ رفح میں حماس کے باقی رہ جانے والے دہشت گردوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ رفح آپریشن۔ اسرائیلی فوج کا 2 اسرائیلی یرغمالیوں کو بازیاب کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رفح آپریشن کے دوران 2 اسرائیلی یرغمالیوں کو بازیاب کروا لیا ہے۔
غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی غزہ کے شہر رفح میں جاری آپریشن میں گزشتہ رات گھروں اور مساجد پر حملے کیے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات ہونے والے شدید فضائی حملوں میں بچوں سمیت 52 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح آپریشن کے دوران 2 اسرائیلی یرغمالیوں کو بازیاب کروا لیا، جبکہ مصر کی سرحد سے ملحقہ شہر میں زمینی دراندازی کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس نے دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے دوران رفح پر اسرائیلی حملوں پر خصوصی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کو فراہم کی جانے والی امداد سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے مزید کہا کہ غزہ کے 36 ہسپتالوں میں سے صرف 15 ہسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں اور امدادی کارکن ناممکن حالات میں بھی نہتے فلسطینیوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کا اوسطن درجہ حرارت 1.5 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ یورپی یونین میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اعلیٰ ریسرچ گروپ کا کہنا تھا کہ زمین کا اوسطن درجہ حرارت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر چکا ہے۔ انتخابی نتائج اور بے یقینی سے اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی 2 خرب 64 ارب روپے ڈوب گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق غیر متوقع انتخابی نتائج سے سرمایہ کاری میں اضطراب کے باعث اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہو گئی۔ اسرائیل کی طرف سے مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ٹیکنالوجی کا استعمال۔ اسرائیل کی فوج نے غزہ میں پہلی بار جنگ میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والی کچھ فوجی ٹیکنالوجی تعینات کر دی۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر دفاعی اہلکار نے بتایا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دشمن کے ڈرون کو تباہ اور غزہ میں حماس کے وسیع سرنگ نیٹ ورک کی نقشہ سازی کرے گی۔ ایران اور لبنان نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ان کا ملک علاقے میں جنگ کا پھیلاؤ نہیں چاہتا اور نہ ہی لبنان نے خطے میں دشمنی کو بڑھانا چاہا ہے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق وہ یہاں لبنان کے دورے کے موقع پر پریس سے بات چیت کر رہے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ 4 ماہ ہو چکے ہیں جب سے غزہ میں جنگ جاری ہے، مگر اس کے باوجود ایران اور لبنان نے جنگ کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی، جبکہ اسرائیل نے پورے مشرق وسطی کے درمیان آگ کو بھڑکانے کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن دوبارہ ہسپتال داخل۔ امریکی وزیر دفاع اور پینٹاگون چیف جنرل لارڈ آسٹن کو پھر سے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ پینٹاگون کے مطابق لارڈ آسٹن کو مثانے میں شدید تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا۔ واضح رہے کہ دسمبر میں بھی پینٹاگون کے سربراہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں کینسر کے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ قرض کی آخری قسط آئی ایم ایف نئی منتخب حکومت سے مذاکرات کرے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے نو منتخب حکومت کے قیام کے بعد اپنا وفد پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا وفد نگران حکومت سے آخری قسط کے لیے مذاکرات کرنے میں سنجیدہ نہیں، اس لیے وفد منتخب حکومت بننے کے بعد پاکستان آئے گا۔ شیڈیول کے مطابق آئی ایم ایف کا وفد جاری پروگرام کے تیسرے ریویو کا جائزہ لینے کے لیے مارچ میں اسلام آباد آئے گا۔ سراج الحق امیر جماعت اسلامی کے عہدے سے مستعفی۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ کوشش اور محنت کے باوجود انتخابات میں مطلوبہ کامیابی نہیں دلا سکا۔ انتخابات میں ناکامی کو قبول کرتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ دوسری جانب ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف نے کہا ہے کہ مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 17 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس الیکشن میں میری حمایت کی، اور اپنے مخالفین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں پاکستانی عوام کی مرضی کا بے پناہ احترام کرتا ہوں، اس لیے میں نے آئی پی پی کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دینے اور سیاست سے یکسر کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کے بعد اب وزیر اعظم اور صدر کا انتخاب کیسے ہوگا؟
پاکستان بھر میں 2024 کے عام انتخابات مکمل ہونے کے بعد اب مختلف حلقوں کے نتائج چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر اب تک آزاد امیدوار 101، مسلم لیگ نون 75، پیپلز پارٹی 54 جبکہ MQM 17 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے نتائج کے اعلان کے بعد اگلا مرحلہ حکومت سازی کا ہوگا۔ احاطہ عدالت سے کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے خاتون ملزمہ کی گرفتاری سے متعلق کیس میں جسٹس ارباب محمد طاہر نے احاطہ عدالت سے کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے IG اسلام آباد کو 2 دن میں گرفتاری سے متعلق SOPs بنانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔